بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم را جو حرف ہے یہ لیٹر کب پر پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے اس کے رولز کو ہم سمجھیں گے۔ پچھلے ویڈیوز سے ہم پر اور باریک حرفوں کا بیان یعنی اس مین ٹاپک کے تحت اب تک ہم حروف مستعلیہ یعنی جو 7 حروف ہے خفہ ضغطن قذ جو ان کا مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا، یہ سبق بن چکا ہے، ویڈیو اس کا پلے لسٹ میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الف کے قاعدہ بھی، الف کب پر پڑھا جاتا ہے کب باریک پڑھا جاتا ہے، یہ ویڈیو بھی بن چکا ہے، پلے لسٹ سے آپ ان ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم را جو حرف ہے اس کے رولز کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فرسٹ رول ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگا، یعنی اس کو بولڈ سے پڑھیں گے۔ پر کے معنی موٹا پڑھنا۔ سیکنڈ رول دیکھیے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگا، مطلب را ساکن کے مطلب را کے اوپر جزم ہو، سکون آئے تو اس کو ہم را ساکن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگا۔ تیسرا رول دیکھیں، جس را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو وہ را پر ہوگا، مطلب یہ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین یا 2 پیش کی تنوین ہو تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے، یعنی بولڈ سے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم 4تھ رول کے طرف بڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو، را مشدد کے معنی جس را پر تشدید ہوتی ہے اس را کو ہم مشدد کہتے ہیں، تشدید والے حرف کو مشدد لیٹر کہتے ہیں۔ اگر را پر مشدد ہو یعنی تشدید ہو، وہ را مشدد پر ہوگا، یعنی اس مشد والے را کو ہم پر پڑھیں گے اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو۔ نیکسٹ رول نمبر 5، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، یعنی را جو ہے وہ ساکن ہو، اس پہ جزم ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی جزم والا حرف ہو، اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را ساکن پر ہوگا۔ اب ہم انہی قاعدوں کو مثالوں سے سمجھیں گے۔ پر لیٹر جب ہم کس طرح ادا کرنا ہے کہ منہ بھر کے پڑھنا ہے اور ہوا منہ میں رہے گی،
اور جب را کو ہم پر پڑھیں گے تو ہمارا منہ ہے نا وہ گول ہوگا، اس کو دھیان میں رکھیں۔ جو ہمارا جو فرسٹ قاعدہ ہے اس کے مطابق یعنی را پر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اس کے ایگزامپلس یہاں ہیں، را زبر را، زا زبر زا، رازا۔ یہاں قاف کے اوپر جزم ہے تو ہم سامنے حروف سے ملائیں گے، زا قاف زبر زق، رازق۔ نون الف زبر نا، رازقنا، را را را۔ دیکھیں ایسا پڑھے، آپ کا منہ گول ہوتا آپ کو محسوس ہوگا اور منہ بھر کے پڑھنا ہے، را۔ نیکسٹ لیٹر دیکھیں، را پیش رو، با زبر با، رو با، رو 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 با۔ میم الف زبر ما، روبا ما۔ اب ہمارا دوسرا قاعدہ ہے، جو را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس کچھ ڈسٹربنس تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارا دوسرا قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس را ساکن کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں اس کا مثال ہے، حمزہ را زبر اور، یہاں را ساکن سے پہلے زبر آیا ہے اس لیے ہم اس را ساکن کو پر پڑھیں گے، اور۔ سین لام زبر سل، اور سل۔ نون الف زبر نا، اور سل نا۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، قاف را پیش قر، اب یہاں بھی را ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو اس را ساکن کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ۔ نون دو پیش نون، قر آنن، قر قر قر۔ اس طریقے سے منہ جو ہے وہ گول ہوتا ہے اور را کی آواز منہ بھر کے آنا۔ نیکسٹ ہم ایگزامپل کی طرف بڑھیں گے۔ جو ہمارا نیکسٹ رول ہے، را مشدد پر زبر ہو تو یا پیش ہو تو اس را مشدد کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کے ایگزامپلس یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، با را زیر بر، را زبر را، بر را، بر را۔ اس طریقے سے با را زیر بر، را پیش رو، بر رو، بر رو۔ نیکسٹ دیکھیں قاعدہ، را پر دو زبر کی تنوین یا دو پیش کی تنوین ہو تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خی رن، خی رن، کیونکہ یہاں را پر دو زبر کی تنوین آئی ہے۔ نیکسٹ بھی دیکھیں، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو پیش رن، خبیرن، رن، خبیرن۔ یہ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، با را زبر بر، قاف دو پیش قن، بر قن، بر قن۔ یہاں را ساکن سے پہلے زبر آیا ہے اس لیے اس را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ایگزامپلس دیکھیں، یہ ایگزامپل کو دیکھیں، خبیرن۔ اگر یہاں را پر دو پیش نہیں ہوتا، را اگر ساکن ہوتا تو اس صورت میں اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زیر آئے
تو اس را ساکن کو ہم باریک پڑھتے ہیں، مگر یہاں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن نہیں ہے، یہاں را کے اوپر سکون نہیں ہے، اس کو دو پیش کی تنوین ہے، اس لیے ہم اس را کو پر ہی پڑھیں گے۔ اگر یہاں دو پیش کی تنوین نہیں ہوتی، را کے اوپر جزم ہوتا، را ساکن ہوتا، تو اس صورت میں اسی ورڈ میں را کو ہم باریک پڑھنا ہوتا۔ انشاءاللہ جب باریک را کن حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے، جب وہ قاعدے انشاءاللہ ہم وہاں اس قاعدے کو سمجھیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں، جو قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے کوئی ساکن حرف آئے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس را ساکن کو پر پڑھتے ہیں۔ اس کے ایگزامپلس یہاں دیے گئے۔ آئین، یہاں تو دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے میم ساکن آیا ہے، یعنی اور اس سے پہلے آئین پر جزم ہے۔ آئین میم را زبر امر، امر، را کو بھی ہم ساکن کر رہے ہیں، میم کو بھی ہم ساکن کر رہے پڑھ رہے امر۔ یہاں آئین پر زبر ہے، اس لیے ہم اس را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، امر، اس طریقے سے۔ نیکسٹ دیکھیں، خا پیش خو ہے، سین اور را پر جزم ہے، تو را ساکن سے پہلے بھی جزم والا حرف آیا، وہ ہے سین، سین بھی ساکن ہے، اس سے پہلے پیش کی حرکت ہے، تو اس را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے۔ قاعدہ یہی ہے، را ساکن سے پہلے کوئی ساکن حرف آئے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے۔ خسر، 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 اس طریقے سے۔ نیکسٹ دیکھیں، یا را زبر یار، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس را کو پر پڑھیں گے، یار۔ جیم زیر جی، یار جی، آئین پیش او، یار جی او، یار جی او، اس طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ را کو کب پر پڑھنا ہے اس کے رولز کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تجوید اچھے انداز سے سمجھانے کی توفیق دے۔ جو وقت آپ دے رہے ہیں سیکھنے کے لیے، ہمیں توفیق دی اللہ تعالیٰ وقت سکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ اب پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔